جن مشکل ترین حالات کو تاریخ کے کرتاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے دیکھا، میرا نہیں خیال اس سے زیادہ مشکل ترین حالات آئے ہوں علامہ صاحب، ان حالات میں خلافت کا منصب سنبھالنا، اس کو ٹیک اپ کرنا، اور پھر امت مسلمہ کو ایک ویژن دینا، اس کو چلانا، اور پھر جو پہلا خطبہ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا جو پہلا انٹروڈکشن ایک پہلے خلیفہ نے دیا، بڑا عام ترین آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن عثمان المعروف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اس انداز سے جانشین رہے حضور کی ظاہری حیات میں بھی کہ نبی مکرم علیہ السلام نے جب اپنے مرض میں کسی شخص کو امامت کا اہل پایا تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اشاروں میں، کنایوں میں آپ کی خلافت کے اعتبار سے بہت ساری باتیں بیان فرما دی تھی۔ اگرچہ واضح طور پہ تعین نہ بھی ہو، تبھی نبی مکرم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو معاملات تھے، وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل اور سب سے معاملات میں تدبر کے اعتبار سے بہتر شخصیت اگر کسی کو دیکھا جاتا تھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر جب صحابہ کرام علیہم رضوان تک پہنچی ہے تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں لکھا کہ کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتا تھا آنکھیں ہر نگینہ نور کا، اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا، مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت یہ کہ کوئی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ سارا معاملہ۔ اچھا، یہیں پر میں ایک بات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار سوتے پھرتے تھے، تلوار نکال لی تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بات اور صدیق اللہ تعالیٰ کا حضور سے قرب خاص کا معاملہ آپ دیکھیے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا، تو اس وقت یہ کیفیت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آج رونے کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے کہ اللہ نے دین کے سارے معاملات مکمل فرما دیے؟ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا۔ غار میں پہچان لیا جو یہ تدبر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے ہم آہنگ ہونا، ہم مزاج ہونا نبی پاک علیہ السلام کی، یہ چیز نظر آتی ہے۔ اور یہیں پر آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور کہا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے میرے سامنے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نامساعد حالات کے اندر آگے بڑھ کر جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وہ آیت کیا تھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ جب غزوہ احد میں میرے آقا علیہ السلام پر دشمنوں نے حملہ کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اگر خدا نہ خاصہ یہ شہید ہو جائے، دنیا سے چلے جائیں، تو کیا تم دین پر ثابت قدم نہ ہوگے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا گوئی آیت مبارکہ ابھی نازل ہوئی، ابھی نہ، جبکہ پہلے پڑھ چکے تھے، یعنی پوری امت کا ویژن چینج کر دیا۔ بالکل ان جملوں نے چینج کر دیا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے بڑے قیمتی ہیں، کہا کہ جان لو کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی و قیوم ہے، اور جو خدا نہ خواستہ، یعنی سمجھانے کے لیے کہ محمد علیہ السلام کی طرف گویا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی مخلوق تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا، نبی اکرم علیہ السلام اب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو حالات اس وقت بنے تھے ان میں آپ کے سامنے چیلنجز کیا تھے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی مکرم علیہ السلام کی نماز جنازہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں پر جو ہے حضور آرام فرما ہوں گے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معلومات کی وہ یہی کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ جس جگہ کو پسند فرماتا ہے وہیں پر ان کا قیام ہوتا ہے اور وہیں ان کا آخری وقت ہوتا ہے، جہاں وہ پردہ فرماتے ہیں وہ ان کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اچھا، اب ان سارے معاملات کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آسانی والا معاملہ فراہم کرنا اب دائرے کے بار گناہ آپ کے کندھوں پر آیا، اور جب آپ اس بار گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ نے جو خطبات ارشاد فرمایا، آپ نے بھی اپنے سرنامہ کلام ان کا ذکر کیا۔ ان میں سے دو تین باتیں، پہلی بات یہ کہ میں خلیفہ بنایا گیا ہوں حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک بات یہ کہنا کہ میں تم سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو آپ نے گویا کہ عام مسلمانوں کی طرح لوگوں کے سامنے رکھا، درست۔ دوسری بات آپ نے یہ کہ میں صحیح راہ پر چلوں تو تم میری مدد کرو، درست، اور اگر میں غلطی کر جاؤں تو تم نے میری اصلاح کرنی ہے، بڑی اہم بات ہے، میری اصلاح تم نے کرنی ہے۔ تیسری بات آپ نے جو فرمائی تھی کہ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے، اور فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے یہاں جو کمزور ہے وہ قوی ہے کہ جب تک میں اس کا حق ادا نہ کروا دوں۔
اور چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تم پر لازم ہے کہ تم میری اطاعت کرو، درست۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میں اس راہ سے ہٹتا ہوں تو تم پر میری اطاعت کرنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ بالکل تو یہ وہ روڈ میپ تھا جو آپ نے ابتداءً طے کیا، اور پھر آپ نے جو آخری کلمات ارشاد فرمائے تھے اس خطبے کے آخر میں، فرمایا اب تم پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور جو قوم اللہ کے لیے جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر ذلت کو مسلط فرما دیتا ہے۔ لہذا اب ہم اور آپ سب چلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، لہذا وقت ہوتا ہے نماز کا، اب تم نماز کو ادا کرو۔ بالکل ٹھیک ہے، بات تو یہ آگے پہلی جو آغاز میں آپ نے ساری بات ارشاد فرمائی، پورا ایک جو نظام تھا تعلیمات اسلام کا آپ نے بیان فرما دیا۔